السلام علیکم. پروگرام میرا پاکستان میں خوش آمدید. کینسر ایسی بیماری جس سے پوری دنیا میں 10 ملین لوگ ہر سال مرتے ہیں اور صرف پاکستان میں 48,000 لوگ کینسر کی وجہ سے مرتے ہیں. اگر یہ ریشو روزانہ کی بنیاد پر دیکھی جائے تو روزانہ 133 لوگ صرف کینسر کی وجہ سے پاکستان میں مر رہے ہیں. مگر ہماری حکومت اور ڈیفرنٹ NGOs اس کے متعلق کچھ اتنے خاص اقدامات نہیں کر رہی. مگر ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے پاس پاکستان میں کچھ ایسے ہیرے بھی موجود ہیں جو اس کی اویئرنیس کے لیے چند سالوں سے بہت حد تک محنت کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر ذیشان دانش جو کینسر کی اویئرنیس کے لیے PCAP اور IC Rocks کے نام سے کیمپینز اور اویئرنیس پروگرامز چلا رہے ہیں. السلام علیکم سر. بہت بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سر سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ PCAP اور IC Rocks کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ میڈیا 92 چینل جو ہے اس نے وقت دیا اور اس اہم ایشو کے اوپر جو ہے اپرچونیٹی پرووائڈ کی کہ ہم اس موذی مرض کے بارے میں جو ہے وہ بات کر سکیں. کینسر، اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں سامعین کو کہ پاکستان کے اندر اور گلوبلی کینسر جو ہے وہ سیکنڈ کاز آف ڈیتھ ہے. پاکستان میں اور پوری دنیا کے اندر تقریباً ہر 10واں اور 9واں بندہ جو ہے اس کو اس مسئلے کا شکار جو ہے وہ ہونا پڑتا ہے. PCAP جو ہے یہ پاکستان کینسر اویئرنیس پروگرام کا ایبریویشن ہے اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ پاکستان کے اندر قومی سطح کے اوپر ایک آگاہی کی مہم جو ہے وہ شروع کی جائے. ایسا ہم نے کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ 30 سے 50% جو لوگ ہیں ان کو کینسر کی وجہ سے جو اموات ہوتی ہیں وہ بچایا جا سکتا ہے اگر ان کی ارلی ڈیٹیکشن یا ڈائگنوسس جو ہے وہ کی جا سکے. یہ جو ڈیزیز ہے اس کی مختلف سٹیجز ہوتی ہیں، اس لیے ہم نے یہ پروگرام بنایا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک اویئرنیس پروگرام شروع کیا جائے تاکہ لوگوں کی زندگیوں کو جو ہے وہ ارلی لیول کے اوپر ڈیٹیکٹ کر کے ڈائگنوز کر کے ان کی پریونشن جو ہے اس کے حوالے سے لوگوں کو بتایا جا سکے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگیوں کو کس طریقے سے جو ہے وہ بچا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اس اویئرنیس پروگرام میں آپ اکیلے ہی ہیں یا اور ادارے بھی آپ کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں جی، اصل میں میرا جو فیلڈ ہے فارماسیوٹیکل سائنسز کا، اس میں ایک فیلڈ ہوتا ہے ڈرگ ڈلیوری کا، اور ڈرگ ڈلیوری جو ہے وہ ایک ایکسٹینڈڈ جو ہے وہ ایریا آف ریسرچ ہے. اس میں نے جو اپنا تھیسس سبمٹ کیا تھا انگلینڈ میں، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ کس طریقے سے پرسنلائز میڈیسنز یا کسٹمائز میڈیسن جو ہیں وہ تیار کی جا سکیں اور کینسر جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے یا اس کی ڈائگنوسس جو ہے وہ ڈسکور کی جا سکے. تو کیونکہ یہ میرا فیلڈ ہے، اس وجہ سے جو ہے اس فیلڈ سے ریلیونٹ ہوتے ہوئے میں نے جب پاکستان میں آیا تو ہمارے پاس جو MBBS ڈاکٹرز تھے، سرجنز تھے یا انکالوجسٹ تھے، وہ ان کا جو کام تھا زیادہ تر وہ یہ تھا کہ وہ سرجری کرتے تھے اور پیشنٹ جو ہے اس کے بعد چلا جاتا تھا. تو سرجری جو ہے ایک لاسٹ آپشن ہوتی ہے. تو ہم نے کیا کیا، تمام جو ڈاکٹرز تھے، سرجن تھے یا انکالوجسٹ تھے، ان کو اپنے ساتھ ملایا اور ہم نے انہیں اس بات پہ کنونس کیا کہ جو کینسر اویئرنیس جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو دا سرجری اور ادر تھراپوٹک ٹولز جو کہ کینسر کی ٹریٹمنٹ میں جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اور ان کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں. تو تمام کے تمام لوگ جو ہے انہوں نے اس بات پہ جو ہے وہ کنونس ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کو جو ہے وہ شروع کیا جائے. اس میں سرجیکل انکالوجی سوسائٹی آف پاکستان جو ہے انہوں نے میری اس آئیڈیا کو جو ہے وہ سراہا اور فارمیسی کالجز کے پرنسپل اور ڈین جو ہیں انہوں نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے آنریبل وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد اختر صاحب جو ہیں وہ ہر فیکلٹی ممبر کے انوویٹیو آئیڈیا کو جو ہے اپریشیٹ کرتے ہیں اور ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں. تو لہٰذا ہم نے ان کی سربراہی میں پنجاب یونیورسٹی سے یہ جو پروگرام ہے کینسر اویئرنیس کا ان کلیبوریشن ٹو دا آل میڈیکل کالجز اینڈ الڈر الائڈ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہم نے شروع کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ پروگرام سال میں کتنی دفعہ ہوتا ہے اور پاکستان میں کہاں کہاں پر ہوتا ہے اور اس میں کون کون آتا ہے؟ دیکھیے جی، جو ہمارے سرجیکل آنکالوجی سوسائٹی کے فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ ہیں پروفیسر ڈاکٹر ارشد چیمہ صاحب، انہوں نے یہ سرجری کی جو کانفرنس ہے وہ ہر سال کرتے تھے اور 4 تاریخ کو فروری کو ورلڈ کینسر ڈے ہوتا تھا تو وہ ایک واک کا اہتمام کیا کرتے تھے. تو جب میں انگلینڈ سے PhD کر کے واپس پاکستان میں آیا تو میں نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کا جو ریسرچ کی طرف جو رجحان ہے ان کا وہ بہت کم ہے. لہٰذا میں نے ان سے جب بات کی تو انہوں نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا.
تو ہم نے پھر کیا کیا کہ پاکستان کے اندر تمام تقریباً میڈیکل کالجز میں جا کے پری کانفرنس سمپوزیا کیے، جس میں ہم وکٹوریا جو ہاسپٹل ہے بہاولپور وہاں گئے، نشتر میڈیکل کالج گئے، اس کے بعد ایوبیہ میڈیکل کالج گئے، اس کے بعد اور بھی ہمارے پروگرامز ہیں جہاں پہ ہم جاتے ہیں، تو تمام میڈیکل کالجز کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا۔ اور اس دفعہ جو ہے ہر سال کی طرح ہم نے پنجاب یونیورسٹی سے اس کا آغاز کیا ہے، پھر شیخ زید ہاسپٹل، لاہور میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج، کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی، سروسز میڈیکل یونیورسٹی، اس تمام جگہوں کے اوپر جو ہے یہ ہم مختلف ڈومینز کے جو کینسر ریلیٹڈ سائنسز ہیں یا فیلڈز ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بتایا جا سکے، اور جو ڈاکٹر صاحبان ہیں یا فارماسسٹ ہیں یا الائڈ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں ان کو اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آگاہی دی جائے، ٹیکنیکل ہو یا عوامی سطح پہ ہو۔ تو تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ اس ایکٹیویٹی میں حصہ لیتے ہیں، اور ہر سال ورلڈ کینسر ڈے سے پہلے یعنی کہ 4 فروری کو ہم یہ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کرتے ہیں۔ کیا ایسے پروگرامز پہلے منعقد کیے گئے ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی افسوس سے یہ بات جو ہے وہ مجھے کہنی پڑ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے حکومتی سطح کے اوپر کوئی بھی کمپریہنسو ڈائگنوسٹک اور کینسر ٹریٹمنٹ سینٹر جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ جیسے انمول ہاسپٹل ہے، جینم ہے، سینار ہے، مینار ہے، یہ سارے کے سارے وہ انسٹیٹیوشنز ہیں جن کو پاکستان اٹامک انرجی کمیشن جو ہے وہ چلاتی ہے، لیکن پنجاب گورنمنٹ ہو یا کے پی کے گورنمنٹ ہو یا سندھ گورنمنٹ ہو یا اس کے علاوہ ادر پروونسز ہوں، بلوچستان ہو، وہاں پہ گورنمنٹ کی سطح کے اوپر کوئی بھی کمپریہنسو کینسر ڈائگنوسٹک اینڈ ٹریٹمنٹ سینٹر نہیں ہے۔ ہمارا جو ہے مقصد جو ہے یہ سارا پروگرام جو ہے وہ شروع کرنے کا، پی کیپ ہو یا انٹرنیشنل کانفرنس آف ریسرچ آن آنکالوجی اینڈ کینسر سائنسز ہو یا انٹرنیشنل کانفرنس آن سرجری ہو، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم دو جو ہمارے ایمز ہیں وہ ہیں، نمبر 1 یہ ہے کہ پاکستان کے اندر گورنمنٹ لیول پہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا کمپریہنسو کینسر ڈائگنوسٹک اینڈ ٹریٹمنٹ سینٹر جو ہے وہ بنایا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے اندر، عام لوگوں کے اندر جو ہے وہ آگاہی پھیلائی جائے، جس کی وجہ سے ہم نے یہ ایک قومی سطح کے اوپر کینسر آگاہی مہم یعنی کہ پاکستان کینسر اویئرنیس پروگرام جو ہے وہ شروع کیا ہے، تاکہ لوگوں کو پہلے سے ہی پتہ چلے کہ اس بیماری کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، اور اس سے پہلے کہ وہ لاسٹ سٹیجز پہ جائیں اور انہیں جو ہے وہ ڈیتھ کی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے، تو لوگ جو ہے وہ اس بیماری سے جو ہے وہ اپنا علاج جو ہے وہ پہلے سے کر سکیں اور ان کی زندگی جو ہے وہ بچ سکے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے عام لوگوں کی بات کر ہی دی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے ایسے کہ پروگرامز اویئرنیس کے بہت کیے جاتے ہیں اور دعوے بھی کیے جاتے ہیں کہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، مگر ہوتا یہ ہے کہ ایک دن پروگرام ہوا، اپنی سیلفیاں لی، تصویریں بنائی، میڈیا میں ایک دن نیوز چلی اور ختم، نہ عوام کو فائدہ ہوا، نہ کسی کو کوئی کچھ پتہ چلا۔ کیا آپ کے اس پروگرام سے عوام کو فائدہ ہوگا کسی قسم کا؟ دیکھیں جی، ہمارا تعلق جو ہے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے ہے اور ہم ریسرچ کرتے ہیں۔ ایک استاد کی حیثیت سے میرا اپنا بیلیف جو ہے وہ یہ ہے کہ استاد کو جو ہے وہ کلاس روم تک محدود جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی ریسرچ ہو یا اس کی ایجوکیشن ہو، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ سوسائٹی تک پہنچے۔ ایز فار ایگزامپل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مجھے اس فیلڈ کے اندر علم دیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نالج کو ایک عام آدمی تک بھی پہنچایا جا سکے۔ آئنسٹائن کہتا ہے کہ اف یو ڈونٹ نو دا تھنگز یو کانٹ ایکسپلین دا تھنگس۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک عام آدمی کو میں آسان طریقے سے اس بیماری کے بارے میں نہیں سمجھا سکتا، یا اپنے شاگردوں کو جو کہ ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہیں، فارماسسٹ ہیں یا ڈاکٹرز ہیں، ان کو میں اس بات پہ کنونس نہیں کر سکتا کہ آپ عام لوگوں کو تک جو ہے اس کی آؤٹ ریچ ہو اور انہیں یہ بتایا جائے کہ کینسر جو ہے ایک کلنگ ڈیزیز ہے، لہٰذا اگر آپ ارلی سٹیجز کے اوپر اس کی ڈیٹیکشن کر لیتے ہیں، اس کی اسکریننگ کر لیتے ہیں اور اس بات کا پتہ چلا لیتے ہیں کہ اس بیماری سے جو ہے وہ نجات حاصل کی جا سکتی ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ میرے جو شاگرد ہیں ان کی سوشل ایکسیپٹنس جو ہے وہ زیادہ بنے گی، اور فارمیسی پروفیشن جو ہے وہ بھی زیادہ سے زیادہ ریکگنائز ہوگا، اور لوگوں کے دماغ میں اور دل میں فارماسسٹ کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ زیادہ سے زیادہ ڈیولپ ہوگی، اور جو انٹیگریٹڈ ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس کا رواج جو ہے وہ پنپے گا، اور لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ فارماسسٹ کمیونٹی جو ہے اس کے اوپر اعتماد کریں گے، اور ہیلتھ کیئر پروفیشنل خاص طور پہ آپ لوگ جو ہیں، ڈاکٹر جو ہیں، وہ یہ سمجھیں گے کہ جو فارماسسٹ ہیں وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ٹول ہیں جو کہ ہماری پیشنٹس کی لائف کو بہتر بنانے میں، ان کی کوالٹی آف لائف کو بہتر بنانے میں اور ان کی زندگی کو بچانے میں ہمارے ساتھ ایک ٹیم کا جو کردار ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔
اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ یہ اویئرنیس پروگرام کافی سالوں سے کرتے آ رہے ہیں, اس کے لیے فائنینشیل سپورٹ آپ کو کہاں سے ہوتی ہے؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ میں 2015 میں پاکستان آیا تھا انگلینڈ سے پی ایچ ڈی کر کے. تو جب میں یہاں آیا تھا تو اس وقت میرے دماغ میں یہ جو ہے آئیڈیا ہمیشہ رہا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے اس ڈیزیز کے اوپر جو ہے وہ کام کیا جا سکے. تو پہلا تو میرا یہ کام تھا کہ میں اپنے جو انسٹیٹیوشن ہے جہاں میں ملازمت کرتا ہوں, جب میں پڑھاتا ہوں, وہاں پہ کینسر کے حوالے سے جو ہے وہ ایک ریسرچ سینٹر جو ہے اس کا آغاز کیا جائے. تو ہم نے اب چھوٹے لیول کے اوپر جتنی ہماری ریسورسز تھی ہم کام جو ہے وہ شروع کیا, اور اس میں جو ہے بعد میں جو ہے پھر ہم نے اس پہ جب ایکٹیویٹی کی تو میں بہت زیادہ تھینکفل ہوں پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد اختر کا کہ انہوں نے پچھلے سال 2018 میں ہماری ایکٹیویٹی کے بعد اور ہماری ایکٹیویٹی کے دوران میں اس بات کا اعلان کیا کہ وہ کینسر ریسرچ سینٹر جو ہے وہ بنائیں گے, اور الحمدللہ اب پنجاب یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ کینسر ریسرچ سینٹر کا جو ہے آغاز جو ہے وہ کیا جا چکا ہے. اب میں آپ کے آتا ہوں اس سوال کی طرح, آپ نے کہا کہ اس کے فنانشیل جو ہے ریسورسز جو ہے وہ کہاں سے آتے ہیں اس ایکٹیویٹی کے. تو ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے وہ بیسکلی کیونکہ میرا تعلق جو ہے وہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان سے بھی رہا ہے, پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر سے بھی رہا ہے, اور اس کے علاوہ ڈرگ کوڈ کے اندر جو ہے وہ میں ایز اے ممبر ٹیکنیکل جو ہے وہ بھی میں نے کام کیا ہے. تو الحمدللہ میں نے ڈاکٹرز جو کمیونٹی ہے اس کو اس بات پہ کنونس کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ہے ان سے کیش لینے کی بجائے یا ان سے اس قسم کی ڈونیشن لینے کی بجائے جس کا کسی شخص کو ذاتی طور پہ فائدہ ہوتا ہے, تو آپ کیا کریں, آپ انہیں کہیں کہ ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے. ہمارے ہاں ہر یونیورسٹی کے اندر ایک ادارہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں اورک, آرگنائزیشن آف انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن آف ریسرچ. اس کا کام صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ریسرچ کو جو ہے وہ کمرشلائز کریں. تو میں نے اپنے جو دوست ہیں ان کو اس بات پہ ایگری کرایا کہ آپ اس ایکٹیویٹی کو پروموٹ کریں کیونکہ ایک اچھا کاز ہے, ایک نوبل کاز ہے, اور اس سے لوگوں کی زندگیوں کو جو ہے وہ بچایا جا سکتا ہے. تو ہم اپنے دوستوں کو جو کہ فارماسیوٹیکل آرگنائزیشن چلاتے ہیں یا چین آف فارمیسیز چلاتے ہیں یا وہ کسی بھی طرح سے ہیلتھ کیئر پروفیشن کے ساتھ جو ہے وہ ریلیویٹ ہیں یا بزنس کے ساتھ ریلیویٹ ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ آئیں ہماری ایکٹیویٹی میں اپنی ٹیکنالوجی کو شو کیس کریں, اور جو کلائنٹس آتے ہیں ان کے جن کو ہم ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کہتے ہیں, ڈاکٹرز کہتے ہیں یا جو ہے وہ فارماسسٹ کہتے ہیں, وہ آتے ہیں اور ان کی ٹیکنالوجی کو دیکھتے ہیں. اس طریقے سے B2B انٹریکشن ہوتا ہے ان کو یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ ان کی کلائنٹیج جو ہے وہ ایک جگہ کے اوپر کنورج ہو جاتی ہے, اور ہمارے جو پروفیشنلز ہیں, ٹیچرز ہیں, ریسرچرز ہیں, ان کو یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ ان کو ایک پلیٹ فارم ملتا ہے پاکستان میں لوکل لیول پہ اپنی ریسرچ کو وہ پیش کر سکتے ہیں. اور اس طریقے سے ہماری ایکٹیویٹی جو ہے وہ چھوٹے لیول سے اب بڑے لیول پہ آ گئی ہے, اور اب اس کو ہم پورے لاہور میں ہر میڈیکل یونیورسٹی کے اندر جو ہے کر رہے ہیں. لیکن یہ سیرا جو ہے وہ سرجیکل آنکالوجیکل سوسائٹی اور پنجاب یونیورسٹی کو جاتا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا ہے, اون کیا ہے اور بڑے لیول پہ لایا. سر ان دا لاسٹ میں آپ سے سوال پوچھوں گا, مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا جو پروگرام ہے پی کیپ یہ پاکستان میں کہاں کہاں پر ہوگا اور اس میں کیا کیا ہوگا ہمارے جو ویورز ہیں, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ کس دن شروع ہو رہا ہے اویئرنیس پروگرام, کب تک چلے گا اور اس میں کیا کیا سیگمنٹس ہیں. دیکھیں جی, ہم نے اس کے لانچ پنجاب یونیورسٹی سے کیا 29 تاریخ کو جنوری میں. فیصل آڈیٹوریم پنجاب یونیورسٹی کا سب سے بڑا آڈیٹوریم ہے, اس کے اندر پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد اختر صاحب کی سربراہی کے اندر ہم نے ایک اویئرنیس کیمپین شروع کیا ہے جس میں ہم ایک واک کرتے ہوتے ہیں, اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مختلف اداروں سے شامل ہوتے ہیں, اور ہر طبقات فکر کے لوگ آتے ہیں. اس میں علماء بھی آتے ہیں, اس میں سوشل سائنسز کے لوگ بھی آتے ہیں, سول سوسائٹی کے لوگ بھی آتے ہیں, اس میں پالیٹیشنز بھی آتے ہیں, بیوروکریٹس بھی آتے ہیں, جوڈیشری سے بھی لوگ آتے ہیں, ایجوکیشنسٹ بھی آتے ہیں, ریسرچرز اور سائنٹسٹ بھی آتے ہیں, MBBS ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھی آتے ہیں, وائس چانسلرز بھی آتے ہیں. اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ اس بات کو اجاگر کیا جائے کہ یہ ایک بیماری جو کہ بہت تیزی سے پھیل رہی ہے, اس بیماری کو ارلی لیول پہ پکڑا جائے اور لوگوں کو موت کے منہ سے جو ہے وہ بچایا جا سکے. لہٰذا 29 تاریخ کو ہم سب لوگ جو ہیں آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ پنجاب یونیورسٹی کے اندر تشریف لائیں اور اس کیمپین کا نیشنل لیول کے اوپر جو ہے وہ حصہ بنیں. 30 تاریخ کو پنجاب یونیورسٹی کالج آف فارمیسی میں ہمارا سائنٹیفک سیشن ہوگا. اس کے بعد جو ہے ڈفرینٹ میڈیکل کالجز میں ہمارے سیشنز ہوں گے. پوری دنیا سے ہم نے سائنٹسٹ کو اور سرجنز کو بلایا ہے, اور وہ سارے کے سارے جو ہیں یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اپنا ریسرچ ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کریں گے. اور پاکستان کے اندر ہم نے یہ پروگرام اس لیے لانچ کیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس ڈیزیز کے بارے میں اویئرنیس جو ہے وہ دی جا سکے اور لوگوں کی زندگیوں کو جو ہے وہ بچایا جا سکے.
थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमने हमें टाइम दिया और हमारी दुआएं और बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। अल्लाह आपको आपके मकसद में कामयाब करे और हम ये दुआ करते हैं कि हमारे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कैंसर का मूजी मर्ज जो है वो ख़त्म हो और लोग सेहतमंद ज़िंदगी गुजारे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए आपके मेज़बान माजिद खान को, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।